حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے اور چھاتی مبارک کا بٹن کھول دیا۔ اصحاب علیہ السلام نے دیکھا اور بہت حیران ہوئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسے ہی کیا اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے ہی۔ صحابہ اکرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتے کے بٹن کیوں کھولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے بہت دور ایک شہر کرن ہے جس میں میرا دوست ہے، مجھے اس کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے اس دوست کی کوئی نشانی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کالی زلفیں ہیں اور بھورے کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا وہ دوست کبھی مدینہ منورہ آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کبھی کرن گئے اپنے دوست کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں کبھی کرن نہیں گیا، لیکن میرا وہ دوست یہاں ضرور آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست کا نام حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ عرفات کے میدان میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنا جبہ مبارک دیا اور فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جائیے اور عرفات کے میدان میں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر انہیں فرمائیے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا یہ کرتا پہن کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لے کر روانہ ہوئے۔ اس مقام پر پہنچ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کی حالت میں تھا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے سبھی ہوتے ہیں، آپ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لے کر یہاں آئے ہیں، کیا آپ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور فرمایا آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک دیا اور فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک بوسہ لے کر آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگا کر دعا کی کہ اے پروردگار تجھے اس جبہ مبارک کا واسطہ اس امت کو بخش دے۔ غیب سے آواز آئی کہ اویس کچھ تعداد امت کی بخشی گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دعا کی، پھر جواب ملا کچھ تعداد اور بخش دی گئی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ عمل دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سجدے کی حالت سے اٹھے اور فرمایا آپ تھوڑی دیر اور رک جاتے تو میں نے آج ساری امت بخشوا دینی تھی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے تھی۔